حوض میں سے پانی پینے کے لیے آ رہے ہیں، پیاس کی شدت ہے، تو آگے بھی رحمت للعالمین نبی، تو سب کو جام پلا رہے ہیں، یہ لوگ بھی آ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کے اور میرے درمیان پردہ حائل کر دیا جائے گا۔ تو میں کہوں گا یہ کس سبب سے ان کے اور میرے درمیان پردہ حائل کر دیا گیا؟ تو کہا جائے گا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے بعد انہوں نے کون سی نئی نئی چیزیں نکال لی تھی، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ تو مجھ سے ہیں، ان کے اور میرے درمیان پردہ کیوں حائل کیا گیا؟ تو بتایا جائے گا انہوں نے تو دین میں نئی نئی چیزیں نکال لی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کہوں گا کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جا، اللہ کی رحمت سے دور ہو جا جس نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کر دیا۔ آپ سب بھی غور کریں، میں بھی غور کرتا ہوں کہ اگر ہمیں اس دن حوض کوثر کا جام پینے سے روک دیا گیا ان کا کیا بنے گا؟ کتنی خرافات ہم کرتے ہیں جن چیزوں کا دین کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ان کو ہم نے اپنی پریارٹی پہ رکھا ہوا ہے۔ ہم شادی بیاہ پہ کیا کرتے ہیں؟ کیا شادی بیاہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت سے نہیں بتایا کس طرح کرنی ہے؟ مہندی پہ ہم کیا کیا خرافات کرتے ہیں جن کا دین سے تعلق ہی نہیں ہے، قرآن و سنت میں جن کا بیان ہی نہیں ہے، اور کیا کیا بے حیائی کے کام کیے جاتے ہیں۔ اگر ہمیں اس سبب سے پانی پینے سے روک دیا گیا تو کیا بنے گا؟ ہم لوگ بہت عجیب ہیں، ہم لوگ تو یقین کریں مزارات اولیاء کے اوپر جا کے کیا کیا خرافات کر رہے ہیں دین کے نام کے اوپر۔ آپ نے دعا مانگ لی تھی نا، آپ کو کس نے کہا تھا وہاں پہ جا کے سجدہ کرے؟ میں نے خود دیکھا ہے کئی لوگ مزارات پہ جا کے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ جاہل لوگ ہیں، اور یہ اہل سنت کے مسئلے کو بدنام کر رہے ہیں۔ وہ کس نے اجازت دی ہے عورتوں اور مردوں کو اکٹھے ہو گئے دربار پہ چادر چڑھانے کے لیے جائے اور دین کے نام کے اوپر ایسا کر رہے ہیں؟ بھائی بزرگاں نے کیا سی کہ میری قبر تے آ کے میرے مزار تے آ کے چادر چاڑھے آنے، اور بیبیاں بندے اکٹھے ہو گئے، یہ نہیں دیکھا ہم نے گلیوں کے اندر ڈھول بجاتے ہوئے جا رہے ہیں جناب، اور جمعرات کو جائیں ذرا کسی بھی مزار پہ چلے جائیں، عورتوں کا رش ہے، بابا پیر صاحب چلے جاؤ جائیں، اور دین کے نام کے اوپر کیا کر رہے ہیں؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ دور ہو جا اللہ کی رحمت سے، کیا کریں گے؟ ٹرالیاں پریاں نے، گڈیاں پریاں نے، رکشے پرے نے، بابے پیر صاحب دے جا رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے یار، اور اتنے جا کے مچ مچائے ہیں۔ وہ کون سی شریعت نکال دیا یار آپ؟ اتنے جا کے وہ گوئے بال دے رہے، وہ مچ بنایا تو طواف کر رہے ہیں، کیا ہو گیا یار؟ ادھر تالاب ہے، بیبیاں بندے ننگی پیری پھیرتے رہتے ہیں، اور عورتوں نے وہ جوتیاں اتاری ہوئی ہیں اور ٹخنوں سے اوپر شلواریں کی ہوئی ہیں اور بے پردگی کر رہی ہیں۔ اور بھائی ہمارا دین یہ کہاں کہتا ہے یار؟ اور کون سے دین کے ہم فالوور ہیں؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی قسم چھوڑی تھی؟ تو دین کے نام کے اندر اس طرح کی خرافات نہ کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن آپ کو کوثر کا جام پلانے سے انکار کر دیں، اور یہ کہا جائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو الٹے پاؤں پھر گئے تھے، یہ تو اسی جاہلیت کے کاموں میں پڑ گئے تھے جن سے نکال کے آپ ان کو اسلام کی روشنی میں لے کے آئے تھے۔ تو نوجوانوں نے سمجھا ہو جائے، اے منڈے نے جڑے ساتھ آپ نے مظاہرات پہ جانا ہے، آپ نے سلام کرنا ہے، تو اس کا بھی ایک انداز بیان کیا گیا ہے۔ اب تو اس پہ بھی کلام ہے کہ آپ وہاں پہ کس نیت سے جا رہے ہیں۔
ہم مزار پہ جا رہے ہیں کہ یار میرے پیپر ہو گئے، ایگزام اچھے ہو گئے، اور وہاں پہ جا کے آپ کہہ رہے ہیں بابا جی نمبر زیادہ دعا رہے ہو. یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ بزرگ اس کام واسطے سے؟ کیا بزرگوں نے اپنی زندگی میں ہمارے لیے کوئی سیرت نہیں چھوڑی جس میں ہم عمل کریں؟ کوئی کیا دعا مانگ رہا ہے، کوئی کیا دعا مانگ رہا ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے کیا کہا فتاوی رضویہ کے اندر؟ آپ نے کہا دربار سے پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو، دربار کو ہاتھ لگانا بے ادبی ہے. یا اعلیٰ حضرت نے لکھے. اور ہم کیا کر رہے ہیں وہاں؟ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر ہم کیا کیا خرافات کر رہے ہیں. کیا آپ لوگوں کے رستے نہیں بلاک کر رہے ہیں سٹیج بنا کے؟ یقین کریں 12 ربیع الاول پہ ایک رستے سے جاتے ہیں رستہ بلاک، اچھا دوسرے ٹرن لے کے جاتے ہیں اگلا رستہ بھی بلاک. کیا یہ ہماری شریعت نے کہا ہے؟ اور پھر آپ لوگ اس انداز سے آپ سیلیبریشن کر رہے ہیں کہ یقین کریں شرم سے سر جھک جاتا ہے. میلاد کے نام کے اوپر آپ نے سجاوٹ کیوں کہ پنگڑے باندھ رہے ہو یار. یہ بازار کے پاس انہوں نے 2 بنائے، گنبد اور خانہ کعبہ. اگلے دن وہاں پہ قوالی کا پروگرام ہوتا ہے، پنگڑے پہنتے ہیں. مجھے قوالی کے الفاظ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر شریعت کے مطابق ہو، لیکن جس انداز میں یہ لوگ کر رہے ہیں یہ میں بدنام کر رہے ہیں. ہماری شریعت یہ کہتی نہیں ہے یار. یہ تو اسٹیشن کے پاس بناتے ہیں آپ، ادھر نہیں طواف ہو رہا، اور آپ دین کے نام کے اوپر یہ سب کچھ کر رہے ہیں. کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں. صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا ایسی دی ہے کہ جو مانگے تو اسی وقت قبول ہے، اور میں نے وہ دعا اپنی امت کی شفاعت کے لیے رکھی ہوئی. اتنے رحمت فرمانے والے آقا قیامت والے دن کہیں گے دور ہو جا، دور ہو جا، اور اس کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو اپنے عمل کے اوپر کچھ غور کریں. جو چیز قرآن و حدیث سے ٹکرا یا چھوڑ دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں قرآن عطا کیا، جو ہمیں سنت عطا کی، کیا اس سے بڑھ کے بھی کوئی چیز ہے؟